بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعوت اسلامی کے 40 سال، یعنی کہ اس وقت دعوت اسلامی کو 40 سال ہوئے۔ تنظیم جو ہے اہل سنت میں بہت بڑی تنظیم ہے دعوت اسلامی، جس کے بانی ہیں مولانا محمد الیاس قادری مدد اللہ العالی۔ اس تحریک کو یعنی شروع ہوئے اور اب تک 40 سال ہوئے ہیں، اور اس تحریک کا بہت بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کو۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ داڑھی رکھنا پہلے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے مشکل تھا۔ جو داڑھی رکھ لیتا تھا نوجوان اسے مولوی کہتے تھے، ملا کہتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ماشاءاللہ یہ شہروں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں پھیلی، ہر گلی میں ایک داڑھی والا آنے لگا، تب وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اب تو دیکھیں کئی مسلمان داڑھی رکھ رہے ہیں، کرکٹر داڑھی رکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑا اس کا فائدہ ہوا، سنتوں کی انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی۔ دوسرا امامہ تو مسجد کا ایک امام پہنتا تھا، نماز پڑھ کے وہیں ممبر پر رکھ کے باہر نکل آتا تھا، لیکن دعوت اسلامی کے آنے کی وجہ سے اس سنت کو عروج حاصل ہوا امامے کو۔ تو دعوت اسلامی بہت بڑی ایک کامیابی رکھتی ہے، اور اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس میں شدت نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے، پوری دنیا میں، اور مدارس انہوں نے کھولے ہیں، تعلیم بالغان ہے، بچیوں کے لیے تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، ہر لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ کام ہے۔ اور میں اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے اس میں ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے استاد ہمیں پڑھایا کرتے تھے انگلش 8ویں کلاس میں، شبیر احمد سریو۔ میرا جو آبائی گاؤں ہے وہ سندھ کا ضلع دادو، اور اس سے آگے تحصیل جوہی، اور پوسٹ آفس آگے آ جاتا ہے ڈرگ والا۔ وہاں سے ہم وہاں ڈرگ والا میں پڑھتے تھے، تو میں نے 8ویں تک وہاں پڑھا۔ تو میرے استاد جو تھے ہمیں انگلش پڑھاتے تھے، غلام شبیر سریو۔ تو غلام شبیر سریو یہ دعوت اسلامی سے متاثر تھے، اور وہ کیسے متاثر ہوئے، یہ ایک عجیب، ایک بڑی پیاری، ایک دلچسپ ایک کہانی ہے کہ وہ حیدرآباد میں ایم ایڈ کرتے تھے، لیکن ان کی صحبت کچھ غلط لوگوں سے تھی۔ دن کو پڑھتے تھے، شام کو چوری کر لیتے تھے، چور چکار لوگوں سے ان کی دوستی ہو گئی۔ تو ایسا واقعہ ہوا کہ ان کے بھائی جو ان کو ڈاکوؤں نے شہید کر لیا، جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور اذان دیتے تھے۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، تقریباً کوئی 6 سال کی عمر میں، مجھے یاد ہے کہ وہ ڈاکو آئے تھے، رات کو ہوائی فائرنگ بھی ہوئی، ان کے بھائی کو انہوں نے شہید کر لیا۔ جب یہ حیدرآباد سے ڈرگ والا آئے، وہاں بیٹھے، تو ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا، موت کی غم کی وجہ سے اور بھائی کی وفات ہونے کی وجہ سے۔ جب یہ دوبارہ یہ حیدرآباد گئے تو ان کے دل میں آیا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں، پڑھوں۔ تو وہاں کسی نے ان کو بتایا کہ فیضان سنت ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو کراچی سے ملے گی، فیضان مدینہ سے۔ تو حیدرآباد سے کراچی چلے گئے۔ تو اتفاقاً وہ جمعرات کا دن تھا، یہ خود انہوں نے ہمیں یہ سنایا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو بھائی سے معلوم کیا، دکان والے سے، تو اس نے کہا جی رات کو ہم پیر صاحب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کتاب دیں گے، یہ ذرا بہتر رہے گا۔ کہتے ہیں میں وہاں 2 گھنٹے میرے وہاں گزارے دیا۔ تو وہاں انہوں نے، کیسٹ کا زمانہ تھا، CDs نہیں تھی، تو انہوں نے ایک کیسٹ چلا لی، پیغام فنا، یعنی فنا ہے، دنیا فانی ہے۔ کہتے وہ اتنا مجھ پر اثر کر گیا مولانا الیاس قادری صاحب کا بیان، تو میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے ان کا مرید ہونا ہے، یا خاص ان کے ساتھ میں نے ایک نسبت قائم کرنی ہے۔ تو جب رات ہوئی، ہم گئے نماز کے بعد، جب ان سے ملاقات ہوئی تو ایک لائن لگی ہوئی تھی، جو بھی آتا تھا ان کی ملاقات کے لیے تو یہ انہیں تحفہ دیتے تھے مولانا الیاس قادری صاحب۔ کہ جب میں لائن میں لگا اور قریب گیا تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو جو میں نے آج کیسٹ سنی ہے پیغام فنا، وہ مجھے دیں تحفے میں۔ کہتے وہ اتفاقاً ایسا ہی ہوا کہ جب میں قریب گیا اور ہاتھ ملایا، ہاتھ چومے، تو انہوں نے مجھے وہ مسکرا کے وہ کیسٹ دے دی، تو میرا یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر بعد میں انہوں نے وہ کتاب بھی دی اور سائن بھی کیا، وہ سائن ہمیں دکھائے انہوں نے، اور گاہے بگائے وہ جاتے رہے۔ پہلے داڑھی نہیں تھی، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، چہرے پر نور۔ اب ہمارے اس ایریا میں، سندھ میں، انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں،
غلام شبیر سریو، پھر انہوں نے پورا ساتھ اسکول کے ساتھ مدرسہ چلایا، یعنی ٹیچر لگ گئے، پھر مدرسہ چلاتے رہے۔ تو پھر وہاں جب وہ اسکول میں ہمیں اس طرح کی باتیں بتاتے تھے تو ہم بڑے متاثر ہوتے تھے، تو میرا ارادہ ہو گیا کہ میں حفظ کروں گا، تو میں ان کے مدرسے میں چلا گیا، اور بہت سارے بچے تھے۔ جب وہاں سے فارغ ہوا تو میرا ارادہ ہوا کہ میں میڈیکل میں جاؤں گا، کیونکہ میرے نانا جی تھے وہ سول ہاسپٹل جو دادو ہے اس کے بہت بڑے مطلب 18 گریڈ میں تھے، تو وہاں ایڈمیشن ہونا بڑا آسان تھا۔ تو لیکن یہ سارا کچھ ہو گیا میرا۔ تو رمضان میں پڑھانے گیا ہیرو خان ڈگبالہ کے قریب ایک گاؤں ہے، تو وہاں کے جو امام تھے وہ مجھے شام کو گھمانے کے لیے لے گئے۔ تو وہاں ایک اللہ لوگ ایک آدمی تھا جو اس نے اپنی مدد آپ کنواں کھودتے تھے، اس نے کنواں کھودا تھا۔ ہم اس کی جب زیارت کے لیے گئے، لوگوں کے لیے آسانی کے لیے وہ کنواں کھود رہا تھا کڑھائی لے کے، اور جب واپسی ہوئی تو میرے دل میں ہلچل مچ گئی کہ میں نے ابھی دین کی طرف جانا ہے، اب یہ دنیاوی چیزیں یہ، تو ساری رات میں جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے آگے حفظ کے بعد عالم بننا ہے اور مفتی بننا، آگے جو بھی یہ سلسلہ جاری کرنا ہے۔ تو واپس آیا، میرے والد صاحب نے اجازت دی، تو میرے استاد جو انگلش کے ٹیچر تھے غلام شبیر سریو ابھی زندہ ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اب گاؤں میں مدرسہ تھا، اب وہ جوہی میں آ گئے، ماشاءاللہ عالی شان مدرسہ بنا رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ اپیل کی تھی کہ ان کے مدرسے میں آپ جو ہے نا وہ ہاتھ بٹائیں اور اس میں جو ہے وہ چندہ دیں جتنا بھی ہو سکے اللہ کی راہ میں، وہ یعنی کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی ہے، پہلے ہی ریٹائر ہو گئے۔ 22 لاکھ ان کو ملے تھے، اس میں سے تقریباً 20 لاکھ انہوں نے مدرسے میں لگا دیے، بس 2-4 لاکھ ہی اپنے لیے رکھے۔ تو اتنا وہ دین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اپنے خرچے پہ مجھے جو ہے وہ کراچی لے گئے۔ گودرا کالونی دعوت اسلامی کا مرکز تھا، مدارس کے لحاظ سے ایک ہی مدرسہ تھا مشہور گودرا کالونی، جو آج جتنے بھی مشہور علماء وہ اس وقت پڑھتے تھے۔ 1997 کی بات ہے۔ فیصل آباد کے بہت سارے علماء ہیں جو ابھی پڑھا رہے ہیں، اور بہت سارے علماء اس وقت وہاں پڑھتے تھے 1997 میں۔ تو میں نے 1 سال وہاں مدرس کورس کیا، تو اور بھی لوگوں کو بچوں کو لے آئے، غلام شبیر ہمارے استاد صاحب۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے جتنے بھی وہ دوست دوسرے آ رہے ہیں وہ دعوت اسلامی میں ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا میں ہٹ کے دین سیکھوں، یعنی دعوت اسلامی سے ہٹ کے دوسرے جو مدارس اس میں۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا مدرسہ ہے واٹر پمپ کراچی میں، تو میں دارالعلوم نہیں میں ان کا، تو میں وہاں چلا گیا۔ تو میں نے وہاں حفظ کی دہرائی کی، حافظ تو میں نے 1994 میں نے حفظ کر لیا تھا۔ تو قاری رحمۃ اللہ صاحب میرے استاد، وہ مجھے یعنی کہ ان کی کلاس میں مجھے جانا ہوا، تو وہاں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوا کرتی تھی، تو 1 سال میں نے وہاں پڑھا۔ تو پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں حفظ میں نے کیا ہے، اس کی دہرائی بھی کر لی ہے، اب میں قرات کروں گا۔ یعنی وہاں سے میرا ارادہ بن گیا تھا، جب میں گودرا میں تھا تو میں حافظ ہوں، میں قاری بنوں گا اور عالم بنوں گا اور مفتی بنوں گا، یہ ساری چیزیں میرے ارادے میں آ گئیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اب جو ہے وہ قاری بنوں گا۔ تو وہاں ناظم آباد کا علاقہ ہے، تو وہاں قاری اسماعیل سیالوی صاحب وہ پڑھاتے تھے، بڑے مشہور قاری تھے۔ ہمارے جو استاد تھے قاری رحمۃ اللہ، یہ ان کے استاد تھے۔ تو وہاں میں گیا، میں نے داخلہ لیا وہاں، تو معلوم ہوا کہ وہ اس سال کارساز چلے گئے، اپنا انہوں نے مدرسہ بنا لیا ہے۔ تو میں 1-2 دن گیا، لیکن ابھی وہاں رونق نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو ہم بچے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو دوست ہیں قاری اسماعیل سیالوی ان کے پاس جاؤ۔ یعنی یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کے مفسر، یعنی جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے تبیان القرآن، اس کے مفسر تفسیر کرنے والے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ میرے دوست ہیں قاری اسماعیل سیالوی، ان کے پاس جاؤ۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ قاری اسماعیل سیالوی صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورے قرآن کا ٹیسٹ لیتے تھے، اب یہ بڑا مسئلہ تھا، اور اس کے بعد 500 روپے فیس بھی لیتے تھے۔ تو بہرحال میں اللہ کا نام لے کے کارساز گیا، وہاں پہنچا تو قاری اسماعیل صاحب وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا، 11واں سپارہ انہوں نے سنا تھوڑا، اور اس کے بعد سورہ واقعہ کا 2 رکوع انہوں نے سنا، تو بس بائی چانس مجھے آ گیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جاؤ فارم لے کے آؤ، آپ کو جو ہے وہ داخلہ دیتے، تو میں تو اڑ رہا تھا، اتنا خوش ہوا کہ کیونکہ کارساز کا جو مدرسہ تھا بڑا عالیشان، اور تجوید القرآن اس کا نام تھا، اور اس میں تجوید کے بارے میں بہت ماہر اساتذہ پڑھاتے تھے۔ تو میں نے 2 سال پھر وہاں جو ہے وہ
تجوید کا کورس کیا، اور اسی ساتھ ہی پھر میں ڈھونڈتا رہا کہ میں نے آگے عالم بننا ہے تو وہ کون سا مدرسہ بہتر ہوگا۔ تو میرے ہی استاد قاری اسماعیل سیالوی صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 مدرسے ہیں دعوت اسلامی کے علاوہ، سکھر میں ایک مدرسہ ہے مفتی ابراہیم صاحب کا، دوسرا کراچی میں مفتی الیاس رضوی صاحب کا مدرسہ ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو میں نے پھر کراچی میں نظرۃ العلوم مفتی الیاس رضوی صاحب کا جو مدرسہ ہے اس کا میں نے انتخاب کیا، وہاں پھر میں پڑھنے گیا، صبح پڑھنے جاتا تھا، شام کو پھر استاد نے مجھے رکھ لیا اپنے مدرسے جامعہ تجوید القرآن کارساز میں پڑھانے کے لیے۔ اس طرح 2-3 سال پڑھتے رہے۔ تو ہماری کلاس میں ایک رضی تھے کراچی کے، شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، انہیں نحو میں بہت مہارت حاصل کرنے کا شوق تھا۔ تو ہم تیسری کلاس میں تھے، تو سکھر سے 2 دوست آئے، انہوں نے بتایا کہ سرگودہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو صرف نحو میں بڑے ماہر ہیں، غلام محمد توسوی صاحب۔ تو رضی صاحب نے ارادہ کر لیا، پھر مجھے بھی تیار کر لیا، پھر ہم سرگودہ کے لیے ہم تیار ہوئے۔ تو اسی دوران ہمیں شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ سرگودہ کو چھوڑ کے توسوی صاحب فیصل آباد آ گئے ہیں۔ تو پھر ہم فیصل آباد کی طرف ہم نے ارادہ کر لیا۔ تو جس شام کو ہم وہاں سے نکل رہے تھے اسی شام ہمیں معلوم ہوا کہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں۔ تو اسی شام کو ہم وہاں سے کراچی سے نکل رہے تھے۔ تو جب ہم جامعہ قادریہ پہنچے فیصل آباد، تو وہ جو ناظم تھے وہ شاہ تراب الحق قادری صاحب کے مرید تھے، انہیں ہماری بڑا اچھے طریقے سے استقبال کیا اور رہائش کے لیے اچھی جگہ دی۔ تو اسی دوران یہ جتنا میں نے عرصہ بتایا کراچی میں رہنا، پھر یہ میں دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ رہا، ان کی محافل میں جانا، اور تقریباً کوشش کرتا تھا کہ ان کا جو ہفتے وار اجتماع ہے اس میں شامل ہونا، پھر جو دوست ہمارے تھے جو دعوت اسلامی میں پڑھتے تھے ان سے ملنا، یہ میرا یہ اصول رہتا تھا، اور دعوت اسلامی سے بہت سیکھا۔ پھر فیصل آباد آ کے پھر میں نے یہاں پڑھنا شروع کیا، یہاں بھی دعوت اسلامی میں آنا، اور یعنی کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارا ایک فیضان جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ہے، اور ساتھ میں دوسرے علماء کو بھی میں سنتا رہا۔ بہرحال پھر میں فیصل آباد میں مجھے یہاں اب الحمدللہ مجھے 17 سال ہو گئے۔ 2003 میں فیصل آباد آیا، اور 2021 تک آپ دیکھ لیں۔ تو بڑی محبت دی فیصل آباد کے لوگوں نے، پھر 1 سال وہاں پڑھا، تو اس کے بعد ہی مجھے ایک گاؤں ہے ملت روڈ پہ، وہاں بھیجا گیا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے نمازیں پڑھانی ہیں، مجھے صرف جمعے کے لیے بھیجا گیا۔ تو میں نے کہا میں کراچی سے یا سندھ سے آیا ہوں دین سیکھنے کے لیے، تو یہ تو بڑا مسئلہ، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صبح جائیں اور شام کو عصر کے ٹائم آئیں، سارا دن آپ بڑی پڑھیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو وہاں میں رہ کے فیصل آباد میں پھر میں نے درس نظامی مکمل کیا الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی جس یونیورسٹی میں گیا وہاں سے میں نے ایم اے کیا، پھر ایجوکیشن یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں، وہاں سے میں نے بی ایڈ کیا، پھر ایم فل کیا فیصل آباد یونیورسٹی سے، اب فیصل آباد یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو وہ میرے استاد جو تھے غلام شبیر سریو، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، وہ میری رہنمائی کرتے رہے۔ تو اسی دوران دعوت اسلامی سے بھی تعلق رہا، ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملا، دوسرے علماء سے موقع ملا۔ تو الحمدللہ گاؤں والوں نے بڑی محبت دی، پڑھائی کے لیے مجھے فری ہینڈ دیا کہ آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ جائیں۔ تو میں جب ایم فل کرتا تھا تو میں فجر کی نماز پڑھاتا تھا، اس کے بعد یہ 12 بجے میں چلا جاتا تھا، تو عشاء کے بعد واپس آتا تھا۔ اسی طرح پی ایچ ڈی میں بھی ایسا ہوا، تو بہت ساتھ دیا میرے گاؤں والوں میں جہاں میں امامت کراتا ہوں۔ یہ پہلی میری امامت تھی، اور امید ہے کہ یہ آخری امامت ہو، یعنی کہ ساری زندگی میں یہاں گزر سفر کر لوں، اور بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو یہاں بیٹھ کے میں ابھی ویڈیو بھی وہیں سے بنا رہا ہوں۔ تو دعوت اسلامی کا بہت بڑا رول ہے، اسی طرح بہت سارے علماء اس نے پیدا کی، بہت سارے۔ آپ دیکھیں میں اپنی کہانی بتا رہا ہوں، پھر میں اپنے استاد کی کہانی بتا رہا ہوں، یہ سارا یہ فیضان کس کا ہے؟ دعوت اسلامی کا ہے، اور آج بھی ہمارا ان سے رابطہ ہے۔ آج بھی جو میرے استاد ہیں غلام شبیر سریو، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، بہت بڑا مدرسہ بنانے جا رہے ہیں، مسجد انہوں نے بنا لی، ساتھ میں مدرسہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں، علماء اہل سنت کے ساتھ جڑے رہیں، تو آپ فتنوں سے بچیں گے۔ جب آپ علماء سے ہٹیں گے اور ایسی بہترین طریقوں سے آپ ہٹیں گے
تو دوسرے لوگ آپ کو دبوچ لیں گے، آپ کو پکڑ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اور اچھے لوگوں سے رابطے میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھی تنظیموں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور بانی دعوت اسلامی کو اللہ کریم ترقیاں نصیب فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔